آپ یقیناً انہیں بارہا کوہ نور ٹی وی کی اسکرین پر دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، پسند کرتے ہیں. بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ گفتگو بھی فرماتے ہیں اور فقہی اعتبار سے بھی سوالات ہوں، مسائل ہوں، ان کا بھی جواب بہت ہی خوبصورت اور احسن طریقے سے قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں آپ دیتے ہیں. آج کے ہمارے پروگرام میں، آج کی نشریات میں ہمارے مہمان بنے ہیں صاحبزادہ پروفیسر ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. کریمی صاحب کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. اس کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین آمین. اسلام کا 5واں رکن حج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام عطا کیے اس کے اندر دنیاوی اور اخروی فوائد ہمیں عطا کیے. ان کا تقرر چونکہ پروردگار نے خود فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ مکہ مکرمہ میں ہے اور وہ مرکز ہدایت ہے، یعنی تمام جہانوں کے لیے مرکز ہدایت ہے. فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانی ہے. اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تقرر کیا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہے، کوئی وجہ ہے. مناسک حج اصل میں امور تعبدیہ ہیں، اس کی بہت سی حکمتیں ہیں اور مسالے ہیں. اس کی حقیقت میں جو حکمتیں اور مسالے وہ تو پروردگار ہی جانتا ہے کہ اس کی مصلحتیں کیا ہیں، اس کی حکمتیں کیا ہیں. تاہم بحیثیت انسان جب ہم اس پر غور کریں تو آپ نے جب پہلا سوال کیا یوم عرفہ کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ نے مناسک حج کے اندر جو ایام ہمیں عطا کیے، ان میں سب سے بنیادی جو پروردگار نے مناسک حج میں لازمی امر اور اہم ترین امر قرار دیا وہ وقوف عرفہ ہے، سبحان اللہ، جس کی مناسبت اور اس کے حوالے سے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں بہت سی حکمتیں ذکر کی جاتی ہیں. چونکہ اس کا اصل مقصد تو تقوی کا حصول ہے، بے شک. اس لیے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے دل کی پرہیزگاری اور تقوی کی علامت ہوا کرتی ہے. اس میں اظہار بندگی ہے، انسان بندہ ہونے کا اظہار اللہ کے سامنے کرتا ہے. اگر آپ یوں کہیں کہ حج کیا ہے تو حج کا بنیادی رکن میدان عرفات میں کھڑے ہونے کا نام ہے. اللہ اکبر. اس لحاظ سے یوم عرفہ باقی تمام دنوں سے افضل اور اعلیٰ ہو جاتا ہے. یوں تو حج کا آغاز 8 ذی الحجہ سے ہوتا ہے، جس میں حاجی مینا میں جاتے ہیں، اور 9 کو پھر یوم عرفہ اور وقوف عرفہ کرتے ہیں. لیکن یہ جو دن خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا کیا، جس میں وقوف عرفہ ہوتا ہے، اس کے اندر تاریخی اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی زمین پر ملاقات ہوئی تو وہ یہی میدان تھا. اللہ. اور حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھ کر اپنی زوجہ سے کہا عرفتو کی عرفتو کی عرفتو کی، اور انہوں نے اپنے شوہر باوقار کو دیکھ کے کہا عرفتو کا عرفتو کا عرفتو کا. اللہ کو یہ لفظ اور جملے اتنے پیارے لگے، اس میدان کا نام ہی میدان عرفات رکھ دیا. سبحان. اور اللہ تعالیٰ کو یہ ملاقات اتنی اچھی لگی کہ پروردگار نے لازم کر دیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور لوگوں پر اللہ کے لیے لازم کر دیا گیا کہ جو من استطاع الیہ سبیلا، اس بارگاہ میں جانے کی وہ بیت اللہ کا حج کرے، یعنی وہ وقوف عرفہ جو بنیادی رکن ہے وہ ادا کرے. اور چونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہم اس میں شرعی مسئلہ بھی بتاتے ہیں، مثلا ایک شخص اگر حج کرنے گیا، وہاں جا کے اس کی طبیعت خراب ہو گئی، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا، صحیح، تو اس کو 9 ذی الحجہ کو ایمبولنس میں لٹا کے میدان عرفات میں لاتے ہیں، صحیح، اور وہ ایمبولنس کچھ دیر وہاں کھڑی رہتی ہے، اس کے بعد پھر وہ ہاسپٹل میں منتقل کر دیا جاتا ہے، اس کا حج ہو گیا. یعنی حج کا بنیادی رکن جو ہے وہ وقوف عرفہ ہے. میدان عرفات میں جو آ گیا آج کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو، اللہ تعالیٰ اس کے حج کو قبولیت کا اور اجابت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے. اس لحاظ سے یہ دن اہم ہے کہ اس میں جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں عز و انکساری ہاتھ اٹھاتا ہے، عاجزی اور تذلل کا اظہار کرتا ہے، تو اس بارگاہ سے پھر رحمتوں کے نزول کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. 9 ذی الحجہ کو شیطان اپنے منہ پہ تماچے مارتا ہے، اور وہ بندے کے گناہوں کی بخشش کی وجہ سے
تعصف کا اظہار کرتا ہے، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ ہائے میں نے اس سے ساری زندگی گناہ کروائے اور اس نے آج میدان عرفات میں آ کے سارے بخشوا لیے۔ اور جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، کیونکہ صبح سے لے کے غروب آفتاب تک میدان عرفات میں کھڑے رہنا، عاجزی سے اللہ کی بارگاہ میں اظہار تذلل پیش کرنا، عاجزی اور بندگی کا اظہار کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، وہ بندہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ واہ۔ تو شیطان پھر اس پر تعصب کا اظہار کرتا ہے کہ ساری زندگی میں نے اس سے گناہ کروائے اور آج یہ میدان عرفات میں آ کے اپنے سارے گناہ بخشوا گیا۔ یہی وہ وصف ہے، یہی وہ وجہ ہے، یہی وہ خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خوبی عطا کی ہے کہ وہ میدان عرفات میں جا کر یوم عرفہ کو اللہ کی بارگاہ میں وقوف عرفہ کا عظیم رکن ادا کر کے اللہ کی بارگاہ سے اپنی بخشش کا پروانہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے اس دن ہمیں باقی تمام کاموں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی یاد سے اپنے دلوں کو یاد کے ساتھ تازہ رکھنا چاہیے اور اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے معطر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے۔ پروردگار خود اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے اور بندوں کے لیے بخشش کے پروانے جاری فرماتا ہے۔ یہاں پر میں یہ